قرآن کریم نے صاف طور پر اعلان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودی بن کے مرنے کی وصیت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہودی بن کے مرنے کی وصیت کی تھی، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عیسائی بن کے مرنے کی وصیت کی تھی؟ تو یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی یہی وصیت تھی کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہودی بن کے مرو، یا پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ عیسائی بن کے مرو۔ اللہ فرما رہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا، وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر وصیت کر رہے تھے، تو اے یہودیوں کیا تم بھی وہاں موجود تھے؟ اے عیسائیوں کیا تم بھی وہاں موجود تھے؟ ام کنتم، کیا تم حاضر تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت اذ حضر یعقوب الموت، جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور ہم آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ کون آبا و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے معبود کی، جو ایک معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا کہ ابا جان ہم مسلم ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے 1500 سال بعد تورات نازل ہوئی، اور تورات کا مذہب یہودیت تھا۔ تورات کا مذہب یہودیت تھا۔ انجیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے 3500 سال کے بعد نازل ہوئی، اور انجیل کا مذہب عیسائیت تھا۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کتاب 1500 سال کے بعد آئے، 3500 سال کے بعد آئے، اور کتاب کا ماننے والا، اس کا پیروکار 1500 سال پہلے آ جائے، 3500 سال پہلے آ جائے۔ یہ کیسا عجیب دعویٰ کر رہے ہو کہ یہودیت شروع ہوئی ہے 1500 سال کے بعد، تو ابراہیم کہاں سے یہودی بن گئے؟ نصرانیت شروع ہوئی ہے 3500 کے بعد، تو ابراہیم و یعقوب یہ کہاں سے عیسائی ہو گئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہودی ہونے کا دعویٰ کرنا، عیسائی ہونے کا دعویٰ کرنا، بالکل تاریخی اعتبار سے بھی عقل میں بیٹھنے والی بات نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے۔ کیا تم وہاں موجود تھے جب یہ باتیں ہو رہی تھی؟ وہاں تو یہ بات ہوئی تھی کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، حضرت یعقوب کے بچوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہودی ہے، حضرت یعقوب کے بچوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم عیسائی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار اطاعت گزار ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایک امت تھی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ ایک امت تھی قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے تھا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، اس کا نتیجہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اے یہودیو، اے عیسائیو، تم جو کماؤ گے اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے بڑے بڑے نام لے کر نہ دنیا میں تمہاری دکان چلنی ہے، نہ آخرت میں تمہیں نجات ملنی ہے۔ ہر ایک کو اپنے کرتوتوں کا انجام، ہر ایک کو اپنی کمائی کا بدلہ حاصل کرنا ہوگا۔ لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت یعقوب کے بارے میں تم کیوں دعوے کرنے چلے ہو؟ اللہ تھوڑے ہی پوچھیں گا قیامت کے دن تم سے کہ ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم نصرانی تھے، حضرت یعقوب یہودی تھے کہ حضرت یعقوب عیسائی تھے، اللہ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھے گا۔
تمہارے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اپنی راہیں صحیح کرو، اپنے آپ کو ہدایت پر، اپنے آپ کو مسلم بنا کر جیو، اپنے غلط طریقوں، غلط عادتوں اور غلط راہوں پر ابراہیم و یعقوب کا نام لے کر دلیلیں مت بناؤ۔ قرآن مجید نے کھل کر یہودیوں کا رد کیا، کھل کر عیسائیوں کا رد کیا، اور انتہائی سچی دلیلوں کے ساتھ، عقل میں آنے والی دلیلوں کے ساتھ رد کیا۔ آگے پھر یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک دعویٰ بیان کیا جا رہا ہے۔ وقالوا، وہ کہتے تھے، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یا تو یہودی ہو جاؤ یا تو نصرانی ہو جاؤ، بس ہدایت اسی سے ملے گی۔ یہودی کہتے یہودی بنو تہتدوا، ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ نصرانی کہتے نصارا، یہودی عیسائی بنو، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب لوگوں سے کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کے ماننے والے بنیں گے، ہم نہ یہودی بنیں گے نہ نصرانی بنیں گے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے۔ کون ابراہیم؟ حنیفا، جو یکسو تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو ہر راہ سے کاٹ کر اپنے رب کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حنیف، یکسو ہو جانے والے، سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے، ان ابراہیم کی ملت پر ہم چلے گئے۔ مشرکین مکہ کا بھی بڑا عجیب معاملہ تھا۔ جیسے یہودی و نصرانیوں کے الٹے سیدھے دعوے سنتے تو خود بھی ایک دعویٰ بنا لیتے۔ مشرکین مکہ نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم حق پر ہے، جو ہمارے ساتھ آئیں گا وہ ہدایت پر ہوں گا۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا بھی رد کیا کہ تم حضرت ابراہیم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہو۔ حضرت ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے، نہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔ تیسرے پارے پر آئیے، تیسرے پارے کا 15واں رکوع نکالیے۔ سورہ آل عمران کی 65ویں آیت۔ پنج پارہ جن لوگوں کے پاس ہے، صفحہ نمبر 80، 13 نمبر سطری قرآن مجید میں اللہ رب العزت صاف طور پر فرما رہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں لڑ رہے ہو؟ مل گئی جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں لڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کیا تورات اور انجیل ان کے بعد نازل نہیں ہوئی؟ تورات ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل ان کے بعد نازل ہوئی، تو تورات ان کے بعد نازل ہوئی، وہ کہاں سے یہودی بن گئے؟ انجیل ان کے بعد نازل ہوئی، وہ کہاں سے عیسائی بن گیا؟ فلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، لو تم ان باتوں میں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں تھوڑا علم ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تم اس کی بحث کیوں کر رہے ہو؟ تو یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتوں کی بحث میں کیوں پڑھ رہے ہو جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم کا تعارف اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تم سے بہت پہلے ابراہیم آ کر گئے ہیں، تم سے بہت پہلے اس یعقوب آ کر گئے۔ جو اللہ ابراہیم کو جانتا ہے، جو اللہ یعقوب کو جانتا ہے، وہ تعارف کرا رہا ہے۔ سنو، ما کان ابراہیم یہودیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور عیسائی بھی نہیں تھے۔ کون تھے ابراہیم؟ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا جہاں سے کٹ کر ایک اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار مسلم تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔
اب اگر یہ آیت مبارکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم بتلا رہی ہے، اے یہودی و عیسائیو، تمہیں اگر یہ غلط لگتی ہے تو لے آؤ اس آیت کے مقابلے میں کوئی آیت جس میں تم ثابت کرو کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، تم ثابت کرو اے عیسائیوں کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ اور یہ چیلنج 1450 سال سے لگا ہوا ہے، ان کے سامنے ہے۔ 1450 سال سے یہ اس آیت کے مقابلے میں اپنی آیت نہیں پیش کر سکے، حضرت ابراہیم کو یہودی نصرانی نہیں ثابت کر سکے، نہ اب تک ثابت کر سکے، نہ قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی نسبت ایک زائد بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی نسبت ایک فضول بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ آئیے پہلے پارے میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرک بھی نہیں تھے۔ قولوا، کہہ دو اے مومنو، اے مسلمانوں ان سے کہہ دو، آمنا باللہ۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ صرف یہودی نجات پائیں گے، عیسائی کہتے صرف عیسائی نجات پائیں گے۔ عیسائی یہودیوں پر الزامات لگاتے، یہودی عیسائیوں پر الزامات لگاتے، یہاں تک کہ یہودیوں کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ دعویٰ آج بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ دعویٰ آج بھی ہے، وہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی غلط ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے راہی اختیار کی، غلط راہ پر گئی اور یہ بچہ پیدا کی۔ تو اللہ کے اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا ایسا گستاخانہ دعویٰ۔ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور دونوں مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ لیکن اے مسلمانوں تم کہہ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس وحی الہی پر جو ہماری طرف نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، وما انزل الی ابراہیم، اور جو آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، وہ اسحاق، اور حضرت اسحاق پر، وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب پر، ان سب پر ہم ایمان لائے، والاسباط، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد پر۔ سبتن جمع اسباط، اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد در اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے، آگے چل کر ان 12 بھائیوں کی اولاد میں 4000 نبی اور رسول آئے۔ سبتن جمع اسباط، یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سبت تھے، اسباط تھے، یعنی اولاد در اولاد، جتنے نبی آئے ہم سب پر ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، ان میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ بھی ہے، تو ان کے خاص الگ سے نام آئے اس لیے کہ یہ بڑے بڑے افضل الرسل، بڑے بڑے رسول ہے۔ وما اوتی موسیٰ، اور ان کتابوں پر بھی ہم ایمان لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، و عیسیٰ، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یہ تو خاص نبی اور رسولوں کا تذکرہ ہو گیا، اب عمومی بات کر دی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم ان سارے نبیوں پر بھی ایمان لائے جنہیں ان کے رب کی طرف سے کتابیں عطا کی گئی تھی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان کے بارے میں تو کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان برابر ہے کہ سب اللہ کے نبی تھے، سب اللہ کے رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو رسالت عطا فرمائی، سبھی کو نبوت عطا فرمائی، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، تو یہ جو ہے تفریق نہیں کرتے ہم، یہ ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ درجات میں تو فرق ہے انبیاء اور رسول میں، قرآن مجید میں اللہ تیسرے پارے میں ارشاد فرما رہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو رسولوں میں تو افضل ہونے کے بارے میں، برتری کے بارے میں تو فرق ہے، رسولوں کا مرتبہ نبیوں سے بڑا ہے،
نبی اور رسول میں فرق ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور مستقل شریعت عطا فرمائی، خاص کتاب نازل فرمائی، انہیں رسول کہتے ہیں. لیکن نبی وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے نبوت عطا کی لیکن خاص شریعت نہیں عطا کی، نبوت عطا کی لیکن مستقل کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی. اپنے سے پہلے نبی اور رسول کی شریعت کو آگے بڑھانا، آگے چلانا، انہی تعلیمات پر اپنی امتوں کو، قوموں کو عمل کروانا، یہ نبیوں کا کام ہوتا. تو نبی عام ہے، رسول ان میں خاص ہے. تو نبیوں کے مقابلے میں رسولوں کا مرتبہ بڑھا، اور رسولوں میں حضرت موسیٰ کا مرتبہ بڑھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو درجات میں، فضیلت میں تو فرق ہے، لیکن لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان میں کسی میں فرق نہیں کرتے. ایسا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ چھوٹا نبی ہے تو چھوٹا ایمان، بڑا ہے تو بڑا ایمان، نہیں، ایمان سب پر برابر. ہم سب کو مانتے ہیں کہ سب اللہ کے نبی تھے، وہ رسول تھے. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، ہم رب تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، ہم مسلم ہیں. مسلمانوں کا فیصلہ قرآن نے ان کی زبان سے سنا دیا. قرآن نے کہہ دیا قولو، تم کہہ دو کہ ہمارا تو سب پر ایمان ہے، لہٰذا ہم یہودیوں کے راستے پر نہیں، ہم عیسائیوں کے راستے پر نہیں، ہم مسلم ہیں. یہ کس کی زبانی کہی جا رہی ہے بات؟ قرآن کریم کے اولین مخاطبین حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے. قولو، اے مومنو تم کہہ دو. تو نبی پاک نے کسے کہا؟ سب سے پہلے صحابہ سے کہا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اعلان فرما دیا کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. اب اللہ نے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے ایمان کا معیار قرار دیا. قرآن کریم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو. اے میرے نبی کے صحابہ کی جماعت، اب دنیا کفر اگر ایمان لانا چاہتی ہے تو اسے ویسے ایمان لانا پڑے گا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لائے ہو. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی یہ ہدایت والے ہوں گے. یہودیوں نے کہا یہودی بنو تہتدوا، ہدایت والے ہو جاؤں گے. عیسائیوں نے کہا عیسائی بنو تہتدوا، تم ہدایت والے ہو جاؤں گے. قرآن نے کہا میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تبھی اہتدوا، تم ایمان والے ہو جاؤ گے. ہدایت پر اگر آنا ہے تو صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لانا ہوگا، صحابہ کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بنانا ہوگا. فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑے گے، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک یہ شقاق میں مبتلا ہو گئے، یہ گمراہی اور ضد اور اناد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو جائیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے کہ یہودیوں کی ضد، ہٹ دھرمی، عیسائیوں کی ضد، ان کی غلط راہیں تمہیں پریشانی میں نہ ڈالے. ان کی تعداد کتنی ہو جائے، ان کی تیاریاں کتنی ہو جائے، اللہ رب العزت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. یکفی کافی ہو جائے گا، سیکفی ان قریب کافی ہو جائے گا، کا آپ کے لیے، ہم ان کے مقابلے میں، ان یہودی و نصرانیوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے ان قریب کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یہودیوں کا ایک طریقہ ہوتا، ان کے پاس مختلف رنگ کا پانی ہوتا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا، بڑا ہونے لگتا، تو اس بچے کو اس رنگ کے پانی میں غسل دیتے اور کہتے کہ ہاں اب اس بچے پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. عیسائی ایسا کرتے،
مختلف رنگوں کے پانی میں اپنے بچوں کو غسل دیتے اور کہتے کہ ہمارے بچے پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہودیت کا رنگ یہ کوئی رنگ ہے، عیسائیت کا رنگ یہ کوئی رنگ ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ؟ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر، اللہ کے کلر سے بڑھ کر، اللہ والا ہونے سے بڑھ کر اور کون سا رنگ ہے؟ اگر خوبصورتی کسی رنگ میں ہے تو وہ اللہ والا ہونے میں ہے، یہودی بننے میں نہیں ہے، عیسائی بننے میں نہیں ہے۔ وہ تو شریعت منسوخ ہو گئی، وہ تو تعلیمات لپیٹ دی گئی۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن، اور کون ہے بہتر من اللہ، اللہ سے، اللہ سے بہتر کون ہے؟ صبغتاً، رنگ کے اعتبار سے۔ تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، ربانی رنگ چڑھاؤ، یہودی نصرانی رنگ کیا چڑھاتے ہو؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اے مومنو کہہ دو کہ ہم تو اس کے عبادت گزار ہیں، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگنے والے ہیں۔ یہودیت نصرانیت یہ کوئی رنگ نہیں ہے، سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم مجھ سے لڑائی کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم، وہی تمہارا رب ہے اور وہی ہمارا رب ہے۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ونحن لہ مخلصون، ہم خالص اسی کے بندے ہیں۔ تو یہودیوں کے طریقوں کا پوری طرح سے رد کیا گیا۔ پھر آخر میں فرمایا ام تقولون، یا تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد در اولاد، کانو ہودن او نصارا، کہ یہ یہودی تھے او نصارا یا نصرانی تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہودیوں سے فرما رہے اللہ کہ 1500 سال کے بعد تم آئے، تمہیں پتہ ہے ابراہیم کے بارے میں سچ یا اللہ کو پتہ ہے؟ نصرانیوں سے کہہ رہے 3500 سال کے بعد تم آئے، تمہیں پتہ ہے ابراہیم کا تعارف یا اللہ کو پتہ ہے؟ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا کون ظالم ہے، مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو گواہی کو چھپائے، ایسی گواہی جو اللہ کے یہاں سے جس کے پاس موجود ہے۔ یہودیوں کے پاس یہ گواہی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، عیسائیوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، ان کی کتابوں میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ لیکن یہودیوں نے اپنے مفادات کے لیے اس گواہی کو چھپایا، اس حقیقت کو چھپایا۔ تو اپنے پاس کتابیں رکھنے کے بعد، اپنے پاس ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا سچا تعارف رکھنے کے بعد بھی یہ چھپا رہے ہیں اور ان کی طرف نسبت کر رہے کہ وہ یہودی نصرانی تھے۔ قرآن مجید نے کہا ومن ازلم، اس سے بڑا کون ظالم ہے، ممن کتم شہادہ، جو گواہی کو چھپائے، عندہ من اللہ، جو گواہی اس کے پاس اللہ کے یہاں سے آئی ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ تلک امتوں قد خلت، یہ امتیں تھیں جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے تھا، تم جو کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ تو ساری دنیا یہودیت اور نصرانیت اور ساری دنیا شرک سے اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو نمونہ بنانا، یہ آیت مبارکہ نے نمونہ بنایا ہے۔ لہذا اہل السنت والجماعہ، اہل السنت والجماعہ یعنی اہل سنت، سنت والے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے، والجماعہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کا اتباع کرنے والے، یہ ہے ساری کائنات کے لیے معیار، ساری کائنات کے لیے معیار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہو گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 72 فرقے ہلاک ہوں گے، ایک فرقہ نجات پائیں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، ومن ہم یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہوگا جو نجات پا جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت ہوں گی، ما انا علیہ، جس پر میں و اصحابی اور میرے صحابہ ہیں، جس راہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس راہ پر چلنے والے نجات پائیں گے۔ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں یعنی سنت والے، و اصحابی، اور جس پر صحابہ ہے یعنی صحابہ کی جماعت والے۔ تو اہل سنت والجماعت، سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے، یہ ٹائٹل والے، یہ نام والے، یہ کام والے، اس پہچان والے وہ لوگ ہیں جو نجات پائیں گے۔ اس نجات کا مطلب کیا ہے؟ نجات کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں جنت میں داخل ہونے والے، اس لیے کہ وہ جو 72 فرقے ہوں گے اس میں کچھ وہ بھی ہوں گے جو عقیدے میں بگڑ جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو صرف عمل میں بگڑیں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ہٹ جائیں گا، کچھ وہ ہوں گے جن کے صرف اعمال صحابہ کے اعمال سے ہٹیں گے، عقیدہ صحابہ والا ہی ہوگا۔ اس لیے نجات کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں جنت میں جانے والے، بغیر دوزخ کا مزہ چکھے کہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو سنت کے راستے پر اور صحابہ کی جماعت کے راستے پر چلے گئے۔ ہاں، دوسرے پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے عقیدے صحیح تھے لیکن اعمال صحابہ کرام کے عقیدے سے ہٹ کر تھے، اب ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ جنت میں تو وہ بھی جائیں گے اس لیے کہ بہرحال مسلمان تھے، لیکن گناہوں کی سزا بھگت کر جائیں گے، اپنے غلط طریقوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے جہنم سے اپنا حصہ لے کر آئیں گے۔ اول وہلہ میں، پہلی مرتبہ میں جنت میں جانے والی، نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، سنت والی اور صحابہ کی جماعت والی۔ لہذا ہم اپنے لیے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان جانیں، اپنا ایمان ویسے سیکھے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، اور اعمال کے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعمال معیار ہے، نمونہ ہے۔ یہاں تو ایمان کا تذکرہ ہے بس، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے اے میرے نبی کے صحابہ کی جماعت تم ایمان لائی ہو، تو یہاں ایمان معیار بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے 10ویں پارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال کو بھی معیار قرار دیا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والسابقون الاولون جو سابقین اولین ہیں، جو پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ لوگ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرے، بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی۔ تو حضرات صحابہ میں مہاجرین اور انصار کی جماعت کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، عمل میں وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوں گا۔ تو ایمان میں بھی صحابہ معیار، عمل میں بھی صحابہ معیار، نماز میں صحابہ کی نماز معیار، روزوں میں صحابہ کے روزے معیار، حج میں صحابہ کا حج معیار، زکوٰۃ میں صحابہ کی زکوٰۃ معیار، شادی بیاہ میں، معاملات و معاشرت میں، تجارت میں، زندگی کے ہر کام میں صحابہ معیار، کہ صحابہ نے جیسے کیا ویسے کرو، فقد اہتدوا، تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔
لہٰذا یہودی اور نصرانیوں کا دعویٰ من گھڑت ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی جماعت کی کاپی لے آؤ، ان کی زیراکس لے آؤ، ان کے طریقے کے مطابق ایمان اور عمل کر کے آؤ، اللہ رب العزت قبول فرما لے گا۔ یہاں تک تو گفتگو ہوئی یہودی اور عیسائیوں کے ہدایت پر ہونے کے دعوے کی، اور ساری دنیا کو وہ جو دعوت دیتے ہیں کہ تم یہودی عیسائی بنو تو ہدایت پر آؤں گے، قرآن نے ان کے دعوے کو کھول کر رکھ دیا، اس کا پورا آپریشن کر دیا، اسے چھلنی کر دیا، اس کی حیثیت بتلا دی کہ تمہارے دعووں کی کیا حیثیت ہے اور حقیقت اور سچائی کیا ہے۔ اور بھی قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدوں کی، ان کے اعمال کی حیثیت کو، ان کی حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دوسرا پارہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ دوسرے پارے کے ابتدائی 2 رکوعات میں ایک بڑا جامع مضمون تحویل قبلہ کا، قبلے کے بدلنے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ قبلے کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ جبل نور پر، غار حرا کے پاس جو جبل نور ہے، جبل نور کی چوٹی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر وہاں چشمہ نکلا۔ آج وہاں پر چونا ڈالا ہوا ہوتا ہے، سفید رنگ چونا ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہاں وہ پانی کا چشمہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے پیدا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر وضو کرنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھائی، اور اس زمانے میں فجر اور عصر کی نماز نفل نماز تھی۔ 10 ہجری تک، 10 نبوی تک، نبوت کے 10ویں سال تک، معراج ہونے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر اور عصر کی نماز، 2 وقت کی نماز نفل نماز تھی، فرض نہیں تھی، نفل تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر فجر اور عصر کی ان 2 نمازوں کو ادا کرتے رہے نبوت کے 10 سال تک۔ اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا وہ واقعہ ہمیں پتہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آپ کے گھر میں رہتے تھے۔ رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چپکے چپکے آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے۔ سب سے چھوٹے تھے، بچے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نماز پڑھنا۔ ابا جی کے پاس گئے، خواجہ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ مجھے بھی بھائی محمد کی طرح نماز پڑھنا ہے، جیسے وہ عبادت کرتے ہیں مجھے ویسے عبادت کرنی ہے۔ خواجہ ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرے بچے، تم ضرور اپنے بھائی محمد کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور چاچا زاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بچوں میں سب سے چھوٹے، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، بڑوں میں حضرت ابوبکر نے کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ نے کیا، غلاموں میں حضرت زید نے کیا، باندیوں میں حضرت ام ایمن نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن کل ملا کر مردوں، عورتوں، بچوں، آزاد، غلام، باندی، ان سب میں ملا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ایمان سب سے اوپر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھی تھی، وہ فجر کی نماز، رات کو اٹھ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہ نفل نماز، فجر والی نماز، پھر عصر والی نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس وقت قبلہ تھا کعبۃ اللہ۔ پھر جب معراج ہوئی، 5 نمازیں فرض ہوئی، تو 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن جب نبوت کے 13 سال ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ بیت المقدس ایک قبۃ الصخرہ، وہ پیلے گنبد والا، گولڈن گنبد والا، وہ الگ عمارت ہے، اور مسجد اقصی الگ ہے۔ مسجد اقصی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنائی، ایک چھوٹا سا چھپر بنایا تھا، وہاں ایک چٹان ہے صخرہ، اس چٹان کی طرف رخ کر کے یہودی نماز پڑھتے ہیں، اور اس چٹان کی مشرقی سمت میں جو حصہ ہے اس کی طرف عیسائی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہودیوں کا قبلہ ہے وہ صخرہ، چٹان، اور عیسائیوں کا قبلہ ہے اس صخرہ کا مشرقی حصہ۔ دونوں کے الگ الگ قبلے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے۔ 16-17 مہینوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ 13 سال جدھر رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ کعبۃ اللہ پھر سے قبلہ بن جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان 16-17 سالوں میں یہودیوں کی دل جوئی کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے جو بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھی گئی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ یہودیوں کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ان کا قبلہ ہم نے ہمارا قبلہ بنا لیا تو تب بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آگے چل کر ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ یہودی علماء اپنے ساتھ ایک بڑی تعداد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب انہیں کہاں ٹھہرائیں گے، ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے ہال تو ہے نہیں کہ ہم سینکڑوں لوگوں کو وہاں ٹھہرائے۔ ایک کام کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں والے ہم لوگ ہیں، ان مہمانوں کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں، 2-2 3-3 مہمان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان یہودی علماء سے کہا کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے گھر ہے، اتنے بڑے گھر نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ آپ سب کو ایک ساتھ رکھیں۔ یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایک ساتھ ہی رہیں گے، اگر ہم نے الگ الگ چھوڑ دیا ان لوگوں کو تو یہ تو مسلمان ہو جائیں گے، یہ تو مسلمانوں کے اخلاق کو، ان کی عادتوں کو، ان کی راتوں کو دیکھیں گے تو سدھر جائیں گے، اپنے ساتھ ہی انہیں رکھنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو ساتھ ہی رہیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو ایک ہی راستہ ہے، ہمارے پاس بڑی جگہ صرف مسجد ہے، گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، مسجد بڑی ہے، اگر آپ مسجد میں رہنا چاہو تو اجازت ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مسجد میں رہ لیتے۔ پھر انہوں نے فجر کی نماز مسلمانوں کی دیکھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ہماری نماز پڑھنی ہے، یہودیوں پر 2 وقت کی نماز فرض۔ انہوں نے اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ان کا جو قبلہ تھا صخرہ، ادھر رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھی،
مسجد نبوی میں۔ صحابہ کرام کو غصہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کچھ مت کہو، جو وہ کرنا چاہ رہے انہیں کرنے دو۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کتنا ہی راضی کرے، آپ انہیں کتنے ہی اپنی مسجدوں میں ان کی عبادتیں کرنے دے، وہ کوئی مسلمان نہیں ہونے والے۔ تو یہودیوں کی ہٹ دھرمی ضد اناد ایسی تھی کہ 16-17 مہینے ان کے قبلے کو ہم نے اپنا قبلہ بنا لیا مدینے میں، پھر بھی کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس کتاب تھی۔ ان کی گمراہی جان بوجھ کر ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ تھی۔ البتہ مشرکین مکہ کی جو گمراہی تھی وہ جہالت کی وجہ سے تھی، اور جاہل کی گمراہی کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے، علم آ گیا گمراہی ختم ہو گئی۔ اب اگر ہم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا اور مشرکین مکہ کو دعوت دینے لگے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے تم نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، 13 سال جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی اس کو چھوڑ دیا، تم خود ہمارے نہیں ہو، ابراہیمی نہیں ہو، تم اگر ابراہیمی ہوتے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، تم یہودی نصرانی ہو ادھر ہی جاؤ، انہی کو سمجھاؤ، ہمیں مت سمجھاؤ۔ اور یہودیوں کی عیسائیوں کی تعداد کم، مشرکین مکہ کی تعداد زیادہ، مشرکین مکہ کی گمراہی جہالت والی، انہیں سمجھانا بتانا آسان، رزلٹس ادھر زیادہ امکانات تھے، ممکن تھے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ بن جائے تاکہ ہم مشرکین مکہ کو دعوت دے سکے، انہیں اسلام کی طرف راغب کر سکے، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والوں کو اللہ کی عبادت پر لگا سکے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی بیٹھے ہوتے مسجد میں قبلے کی طرف رخ کر کے تو پھر پیچھے کو نظر پلٹتی اور آسمان کی طرف نگاہیں ہوتی، جبرائیل کے انتظار میں، تحویل قبلہ کے حکم کے انتظار میں کہ کب حکم آئے گا قبلہ بدلنے کا، کب حکم آئے گا۔ پیارے آقا کی ان اداؤں کو قرآن نے اپنے اندر درج کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گردن گھمانا اللہ کو بڑا پیارا لگا، اللہ نے وہ الفاظ بیان فرمائے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی، جیسے ہی یہ سب چل رہا تھا، اگر قبلہ بدل دیا جاتا جیسا کہ بدل دیا گیا تو یہودی نصرانی کیا کہتے؟ یہودی نصرانی کہتے کہ یہ کون سی بات ہوئی، اگر کعبہ ہی قبلہ تھا تو پھر ادھر کیوں آئیں، اور اگر بیت المقدس حق تھا، سچا قبلہ تھا تو پھر یہاں سے کیوں ادھر پلٹے؟ یہ کون سا رسول ہوا، یہ کون سا خدا ہوا جو ادھر ادھر منہ پھیرنے کی باتیں کرتا ہے، کبھی ادھر پلٹو کبھی ادھر پلٹو، یہ کیا ہے؟ ایک تو کعبہ سچا تھا تو ادھر ہی رہنا تھا، ادھر نہیں آنا تھا، اور اگر بیت المقدس بھی صحیح تھا تو پھر واپس کیوں جا رہے ہو؟ مشرکین مکہ کا ایک الزام آتا، مشرکین مکہ کہتے کہ ہاں اب اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، یہ چلا گیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے، اب اس کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں کعبہ ہی صحیح ہے، اس لیے واپس آ گیا ہے۔ یہ دونوں مشرکین بھی اور یہودی نصرانی بھی اعتراضات کرتے، الزام لگاتے۔ قرآن مجید نے ان کے اعتراضات کو بھی درج کیا، اور اعتراض سے پہلے جو بات سمجھ لینی چاہیے تھی وہ تمہید بھی بتا دی گئی۔ ایک اور اہم بات یہ کہ اللہ رب العزت نے قبلہ کیوں بدلا، صرف دلجوئی کے لیے یا کوئی اور بھی وجہ تھی؟ یہودیوں کی کتابوں میں، تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف کرایا گیا ہے، نبی القبلتین، کہ آخری نبی جو ہوں گے یہ 2 قبلوں والے ہوں گے، نبی القبلتین، 2 قبلے والے، یعنی ان کا قبلہ پہلے کعبہ ہوگا، اس کے بعد ان کا قبلہ بیت المقدس ہو جائے گا، پھر واپس یہ کعبے کی طرف چلے جائیں گے، 2 قبلے والے، نبی القبلتین۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس نہ بنایا جاتا، کعبہ ہی رہتا، تو یہودی کہتے کہ ہم اپنی کتاب میں جس نبی القبلتین کا تذکرہ پاتے ہیں وہ محمد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو ایک ہی قبلہ ہے کعبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
تورات کی پیشن گوئی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ 16-17 مہینوں کے لیے بیت المقدس بنایا. لہٰذا آپ نبی القبلتین بھی ہو گئے. یہودیوں عیسائیوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتابوں کی روشنی میں نبوت بھی ثابت ہو گئی کہ ہاں یہ وہی نبی ہے جن کا ہم اپنی کتاب میں تذکرہ پاتے ہیں. اور اس طرح سے واپس آئے تو مشرکین کی بھی دلجوئی ہو گئی کہ ہاں یہ ابراہیمی ہی ہے، اس لیے اب واپس ابراہیم علیہ السلام کے قبلے پر آ گئے ہیں، اور پھر مشرکین مکہ کو دعوت دینا، انہیں اسلام سے مانوس کرنا آسان ہو گیا. یہ تحویل قبلہ کا پس منظر تھا. قرآن مجید میں اللہ فرما رہے سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ عنقریب کہے گے. اللہ نے بیوقوف کہا ہے انہیں، عنقریب یہ بیوقوف کہنے لگیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیر دیا ان کو عن قبلتہم، ان کے اس قبلے کی طرف سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے. یہودیوں نے کہا کہ یہ اچھا بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، کس نے پھیر دیا انہیں کعبے کی طرف؟ تو اللہ ان یہودیوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، سفہا کہہ رہے ہیں، کمعقل بدعقل کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سمتیں، یہ رخ، یہ جہتیں یہ اصل نہیں ہیں. قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. یہ مغرب کی طرف رخ کرنا، یہ مشرق کی طرف رخ کرنا یہ اصل نہیں ہے. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. اچھا چاہتا کسے ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو بندہ مجبور محض نہیں ہے، بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اختیار کس چیز کا دیا ہے؟ اختیار ارادہ کرنے کا دیا ہے. جس نے ارادہ کیا اللہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں، جس نے ارادہ نہیں کیا اللہ اسے مجبور نہیں کرتے. جس نے نماز پڑھنی چاہی ظہر کی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے، ارادہ کیا اللہ نے توفیق دی وہ آ گیا. اور جس نے ارادہ نہیں کیا اللہ زبردستی اٹھا کر نہیں لاتے ہیں، اللہ نے انہیں سونے دیا، پھر وہ اٹھ کر پڑھیں گے عصر سے پہلے آخری وقت میں. تو اللہ مجبور نہیں کرتے. فرشتے نے آ کر ایک لگایا، سارے کے سارے لنگڑے ظہر میں جمع ہو گئے، سب کی ٹانگ توڑ دی. ایسے نہیں کرتے اللہ. فجر میں جتنے سوئے ہیں ظہر میں سب لنگڑے جمع ہو گئے. ظہر میں جتنے غائب تھے عصر میں سارے لنگڑے افطار کی تیاری میں مارکیٹ میں. اللہ کی زور زبردستی کا قانون نہیں ہے. لیکن جو ارادہ کرے اللہ اس کو برابر اٹھائیں گے. ارادے کا مطلب کیا ہے؟ ارادے کا مطلب ہے الارم لگا دیجئے. ارادے کا مطلب ہے بیگم سے بچوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کا وقت فلاں فلاں ہے، اس سے پہلے ہمیں اٹھا دینا، بیدار کر دینا. وہ برابر بیدار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ارادے پر توفیق طے کی ہے، اور جو ارادہ نہ کرے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں. تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جو متوجہ ہوتا ہے، جو رجوع کرتا ہے. اور دوسرا لفظ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، جو رجوع ہوا اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اسے نواز دیتے ہیں. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں ارادے کا اختیار ضرور اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہیے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا أُمَّةً وَسَطًا، ایک درمیانی اعتدال والی امت، اعتدال والی امت بنائی. کسی بھی چیز میں غلو والی امت نہیں بنائی. یہودیوں نے غلو کیا کہ صرف بیت المقدس قبلہ ہونا چاہیے، مشرکین نے غلو کیا کہ صرف کعبہ قبلہ ہونا چاہیے. تم اعتدال والی امت ہو، ہم نے تمہیں سب سے بڑا نبی دیا تو سب سے بڑا قبلہ بھی دیا.
بیت المقدس بھی قبلہ بنایا، وہ بھی ایک عرصے تک قبلہ رہا، اس کے بعد سب سے بڑا قبلہ کعبۃ اللہ تمہارا قبلہ ہو گیا۔ امتا وسطا، تم بڑی امت، تمہارا نبی بڑا، تمہارا قبلہ بڑا۔ امتا وسطا، اعتدال والی امت۔ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ اتنا بڑا مقام اس امت محمدیہ کو ملا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر گواہ بنو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کل میدان محشر جب قائم ہوگا، اللہ رب العزت نبی و رسولوں کو آواز دیں گے، بلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سر فہرست حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ اے نوح، ہم نے آپ کو نبوت دے کر آپ کی قوم کی طرف بھیجا تھا، کیا آپ نے اپنی قوم کو ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں اللہ، میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ ان کی قوم سے پوچھیں گے کہ کیا نوح نے تم تک ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ قوم کہیں گی یہ کب آئے ہمارے پاس، کب انہوں نے پیغام پہنچایا، ہمیں نہیں پتہ۔ شریعت اسلامی کا اللہ کا ایک قانون ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ کسی بھی مسئلے میں جو دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل پیش کرنا ہوتا ہے، اور اگر یہ دلیل نہ پیش کر سکے تو پھر جس نے انکار کیا ہے وہ قسم کھاتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعویٰ پیش کر دیا کہ ہاں میں نے اللہ آپ کا پیغام پہنچا دیا، تو اللہ حضرت نوح سے کہیں گے کہ دلیل لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، میری گواہ امت محمدیہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہ ہے۔ اللہ بلائیں گے امت محمدیہ کو اور اس سے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ، کیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تھا۔ کتنا بڑا منصب ہے! نوح علیہ السلام پہ الزام لگ رہا ہے اور بچانے امت آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہیں گی یہ گواہی معتبر نہیں ہے، یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے، یہ تھے ہی نہیں وہاں پر، یہ تو سالوں ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئے، یہ کہاں سے گواہی دینے چلے؟ مسئلے کے وقت یہ موجود ہی نہیں تھے، ان کی گواہی نہیں چلے گی۔ اللہ امت محمدیہ سے پوچھیں گا کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، پھر تم کہاں سے گواہی دے رہے ہو؟ امت محمدیہ، امت وسطیٰ کہیں گی کہ گواہی، ہر وہ گواہی نہیں ہوتی جس پر موجود رہا جائے۔ کسی بڑی خبر، کسی بڑی اطلاع، کسی سچے کے فرمان پر یقین کر کے بھی تو گواہی دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس اللہ آپ کا قانون، آپ کا فرمان موجود ہے، آپ سچے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ سچے ہیں، اور یقیناً آپ سچے ہیں، اگر آپ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں، اور آپ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن سچی ہے اور یقیناً سچی ہے، تو آپ نے اپنے سچے حبیب پر جو سچا فرمان نازل کیا ہے اس میں لکھا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم نے یقیناً نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ جاؤ اور ڈراؤ، اور نوح علیہ السلام نے ڈرایا، کہا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں صاف طور پر اللہ سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں۔ اور اس قوم نے جھٹلایا تھا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم نوح الا تتقون، جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت گواہی امت محمدیہ کی قبول کرنے سے پہلے گواہی کی صفائی چاہیں گے، اس لیے کہ جب گواہی پیش کی جاتی ہے تو اس کی صفائی بھی تو چاہیے۔
عمارت شرعیہ میں گواہی دے دی کسی شخص نے کہ میں چاند دیکھ کر آیا ہوں، ہم دونوں نے چاند دیکھا، اب کہاں رہتے ہو تم؟ فلاں مسجد کے پاس رہتے ہیں، ٹھیک ہے مسجد کے امام صاحب کو بلا کر لاؤ۔ مسجد کے امام کو بلایا، وہاں کے کچھ سنجیدہ سمجھدار معتبر لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ اچھا یہ دو لوگوں کو آپ جانتے ہیں، کیسے ہیں یہ دو لوگ؟ یہ دو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یا نمازیں چھوڑتے ہیں، جماعت کی نماز نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں؟ آپ نے انہیں دیکھا ہے راستوں پر نکڑوں پر بد اخلاقی کی حرکتیں کرتے ہوئے؟ اگر وہ امام وہاں کے معتبر لوگ ان دونوں لوگوں کے بارے میں صفائی پیش کر دے کہ ہاں یہ اچھے لوگ ہیں، تب ان کی گواہی مانی جائیں گی، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو گواہی پیش کی جاتی ہے لیکن گواہوں کی صفائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ امت محمدیہ کی گواہی تو بڑی جاندار رہی، انہوں نے قرآن کی آیت سنا دی، انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سنا دیا۔ اب اللہ رب العزت امت محمدیہ کی گواہی کی صفائی چاہیں گے تو کس سے لیں گے صفائی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بلایا جائے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت رسولوں پر گواہ ہوں گی، اور ہم آپ کو رسول بنا اور ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اپنی امت پر کہ آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو اس طرح کی ترتیب کل قیامت کے دن ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کی یہ تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ اور امت سارے رسولوں پر گواہ، ایک ایک کر کے نبی آئیں گے، نبیوں کے جتنے مسائل کھڑے ہوں گے، قومیں جتنی میدان محشر میں انکار کریں گی، سب کا جواب امت محمدیہ دیں گی، اور امت محمدیہ کے حق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قاری قرآن ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابی مجھے قرآن کریم سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن خود آپ پر نازل ہوا ہے؟ اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ پر قرآن نازل ہوا، میں کیسے آپ کو قرآن سناؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے علاوہ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ فرما رہے فَكَيْفَ، اس وقت کیا منظر ہوگا، اذا جئنا من كل امة بشہید، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان تمام پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بس، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بس کہہ دیا میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ فَإِذَا هُوَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے میدان محشر کی اس منظر کو یاد کر کے کہ اللہ کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ معمولی چیز نہیں ہوگی، انسان اپنے میٹر میں اپنے مسائل میں گرفتار ہو، اس میں اللہ کسی اور کی گواہی کے لیے کسی اور کی گردن چھڑانے کے لیے بلائے تو کتنی بڑی بات ہے، اور کسی کی نہیں نبیوں اور رسولوں پر لگنے والے الزامات کی صفائی کے لیے امت محمدیہ کو بلائے، اس سے بڑا اور کیا منصب اور مقام ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، امت وسطہ بنایا۔ یہاں ایک آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوگے۔ تو شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، شہید کا ایک مطلب ہوتا ہے موجود، حاضر۔ جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت قرآن کریم کا پڑھنا یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، مشہود حاضری کا وقت۔ ڈیوٹی جو چینج ہوتی ہے، اثر والے فرشتے فجر میں
واپس ہو جاتے ہیں، فجر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں، تو وہ دونوں فرشتوں کے ایک ٹائم موجود رہنے کا وقت ہوتا ہے جس وقت فجر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو کہا کہ فرشتوں کے موجود ہونے کا وقت ہوتا ہے، حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے، مشہود۔ تو شہید سے کچھ لوگوں نے یہ تفسیر بیان کی کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے، یعنی ہر جگہ حاضر ہے، موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود حاضر ناظر ہونے کی گواہی دی اور مسئلہ اور مدعا ثابت کیا اس آیت مبارکہ سے۔ وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید یعنی ہر جگہ حاضر ناظر مانا جائے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس میں ہے کہ یہ سب جگہ موجود ہے۔ اس میں کہاں سے عزت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس میں تو توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مندر میں اللہ کے نبی حاضر ہے، جہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، وہاں اللہ کے نبی حاضر ہے۔ شراب خانے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے۔ ناپاکی کے مقام پر، گناہوں کے اڈوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے۔ جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو کیا پتہ چلا کہ تنکے تنکے پہ حاضر ہے، چپے چپے پہ حاضر ہے۔ تو کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ نبی شراب خانے میں حاضر ہے، نبی بتوں کی پوجا کی جگہ پر حاضر ہے، نبی اللہ کے نافرمانیوں ناراضگیوں کی حرام کاریوں حرام خوریوں کی جگہ پہ حاضر ہے، تو یہ نبی کی عزت ہوئی کہ نبی کی توہین ہوئی؟ بات صاف ہے، اس میں نبی کی توہین ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم توڑ مروڑ کے زبردستی نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ثابت کریں گے تو گستاخی ہو جائے گی، حالانکہ اس میں گستاخی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اطہر میں ماننا یہ نبی کی عزت ہے، یہ نبی کی عظمت ہے۔ اب ہم آپ مثال سے سمجھے، اگر کسی شخص کو کوئی خط آیا، کوئی پوسٹ آیا، کوئی پارسل آیا، تو وہ شخص پوسٹ آفس جا کر اپنا پارسل حاصل کرے، اس میں اس کی عزت ہے، یا پھر نوکر گھر لا کر پارسل دے، اس میں اس کی عزت ہے؟ عزت کی کیا بات ہے؟ عزت کی کون سی بات ہوں گی؟ پوسٹ آفس جا کر لانا عزت ہے یا گھر نوکر لائے اس میں عزت ہے؟ تو بات صاف ہے، نوکر گھر لا کر دے گا اس میں عزت ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یہاں درود پڑھے، نبی یہاں آ کر درود ریسیو کرے، نبی پر کوئی سری لنکا میں درود پڑھے، نبی وہاں جا کر ریسیو کرے، افریقہ کے جنگل میں کوئی بیٹھا وہاں درود پڑھے، نبی کو چل کر وہاں جانا ہے، وہاں سے درود لینا ہے، امریکہ میں کوئی پڑھے وہاں جانا ہے، انٹارکٹیکا میں کوئی پڑھے، نبی وہاں پہنچ رہے ہیں، وہاں سے درود لے رہے ہیں۔ اس میں نبی کی عزت ہے یا آقا روضے میں موجود ہے اور فرشتے لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، دنیا کے جس خطے اور ٹکڑے پر کوئی درود پڑتا ہے فرشتے وہاں سے وہ درود لے کر نبی کے دربار میں حاضر کرتے ہیں۔ بات صاف ہے، نوکر کام پر لگا ہو اس میں عزت ہے، آقا کو دوڑ دھوپ کرنی پڑے، بھاگ دوڑ کرنا پڑے، یہاں وہاں ریسیو کرنے کے لیے اور درود لینے کے لیے جانا پڑے، اس میں کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تقدس اور آپ کی عزت کے مسائل بیان کیے جائے، آپ پر آپ کی توہین کے مسائل نہ ثابت کیے جائے، بے عزتی اور توہین کی باتیں نہ کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و تقدس کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ تو شہیدن سے ایک مسئلہ یہ زبردستی بیان کرنے کی کوشش کی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت سے ثابت کیا ہے وہ ہے میدان محشر کی گواہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر رسول اللہ گواہ ہوں گے۔ آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اللہ فرما رہے کہ ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے سے تھے وہ اس لیے بنایا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لے کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون پیٹ پھیر کر نکل پڑتا ہے۔ یہ جو قبلے بدلے ہیں، بیت المقدس ہوا، کعبۃ اللہ ہوا، اس میں اللہ کا مقصد یہ تھا کہ کون جہتوں اور سمتوں میں اٹک جاتا ہے اور کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے،
ہم نہیں کریں گے رخ کعبۃ اللہ کی طرف، اس لیے کہ انہوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، وہ بھی فیل ہو گئے۔ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے ایمان لا کر بیت المقدس کو قبلہ نہیں مانا تھا، وہ کعبے ہی میں رہ گئے تھے، رسول کے خلاف جا کر 16-17 مہینے وہ بھی فیل ہو گئے۔ مومنین نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اللہ فرما رہے کہ ہم چاہتے تھے کہ جانے کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اور کیسی اتباع کی صحابہ نے؟ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی جامع انداز سے کی کہ مسجد قبلتین میں، قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز 2 رکعت ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر گھوم کر قبلہ کعبۃ اللہ کو بناتے ہیں، صحابہ بھی نبی کے ساتھ گھوم گئے۔ ایسی اتباع کی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ فرما رہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ کعبے کا بدلنا یہ بڑا بھاری گزرتا ہے، مگر ان لوگوں پر یہ کوئی بھاری نہیں ہے جنہیں اللہ ہدایت دے دے، جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، ان کے لیے کعبے سے بیت المقدس کو جانا، بیت المقدس سے واپس کعبے کو قبلہ بنانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ فرما رہے اچھا پھر ایک مسئلہ یہ آیا کہ پھر یہ جو 16-17 مہینے جنہوں نے نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ان کے انتقال ہو گئے، کعبہ قبلہ بننے سے پہلے ان کے انتقال ہو گئے، تو ان کا کیا ہوگا؟ یا پھر بیت المقدس قبلہ بننے سے پہلے جو کعبے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور کعبہ قبلہ بننے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں کسی بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو، تمہاری عبادتوں کو، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تم نے نبی کی اتباع میں ادھر رخ کیا تھا، وہ بھی قبول، جب نبی کی اتباع کر کے کعبے کو رخ کیا وہ بھی قبول۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آسمانوں کی طرف بار بار چہرہ گھمانا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك، آپ کا چہرہ پلٹنا، بار بار آپ آسمان کی طرف چہرہ کر رہے، بار بار آسمان کی طرف چہرہ کر رہے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور بے ضرور ہم آپ کا پسندیدہ قبلہ، آپ کا قبلہ بنا دیں گے، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر دیجئے وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یہ تو اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ولی، آپ پھیر دیجئے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مومنو تم جہاں کہیں رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنا رخ کر لینا، شطرہ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لینا۔ اگر کعبۃ اللہ کے سامنے ہم موجود ہیں تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، ذرا بھی کعبے سے رخ ہٹیں گا نماز نہیں ہوگی۔ اگر کعبۃ اللہ کے سامنے ہے تو 100% کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اگر کعبہ ہمارے مغرب کی طرف ہے تو ہم مغرب کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ جو لوگ کعبے کے مغرب کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف کعبے کی طرف رخ کریں گے، اس لیے کہ کعبہ ان کے مشرق میں ہے۔ جو کعبۃ اللہ کے جنوب میں ہے وہ اپنے مشرق کی طرف رخ کریں گے، اس لیے کہ ان کے مشرق میں کعبہ ہے۔ جو کعبۃ اللہ کے مشرق میں ہے وہ مغرب کی طرف رخ کریں گے، اور جو جنوب میں ہے وہ شمال کی طرف، جو شمال میں ہے وہ جنوب کی طرف۔ تو غرض یہ کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے جو وہاں موجود ہے، لیکن جو وہاں موجود نہیں ہے، باہر ہے، دور ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف رخ کریں گے، لیکن 100% اب ضروری نہیں ہے۔ 5 ڈگری تک اجازت ہے،
5 ڈگری تک اگر رخ ادھر ادھر ہو جائے تو اس کی اجازت ہے۔ پرانی جو مسجدیں تھیں جہاں جو بادشاہوں کی نگرانی میں بنی ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان کے رخ تو بڑے جامع ہیں، اس لیے کہ ان کی ٹیکنالوجی تو بہت زبردست تھی، جیسی ان کی تعمیرات کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا ویسے ان کی ٹیکنالوجی کو بھی کوئی چیلنج نہیں۔ لیکن جو بادشاہوں کی نگرانیوں میں نہیں بنی ہے لیکن لوگوں نے اندازے وغیرہ متعین کیے ہیں، ان کے کچھ رخ 1 2 3 5 ڈگری تک ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن نئی مسجدیں اب جو بن رہی ہے وہ تو باضابطہ پورے اہتمام کے ساتھ میں نئے آلات و اسباب کا استعمال کر کے 100% اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف رکھ رہے ہیں اپنی مسجدوں کا۔ لیکن اگر ذرا ادھر ادھر بھی ہو رہا ہے دیگر ممالک میں رہنے والوں کا تو 5 ڈگری تک اجازت ہے کہ اگر دائیں بائیں رخ کعبۃ اللہ سے پھر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ادھر ہی رخ مانا جائے گا۔ لیکن جو کعبے میں مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے اس کا رخ ادھر ہی ہونا چاہیے، اور اندر کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہو تو کعبے کے اندر اگر نماز پڑھ رہے ہو تو چاہے ادھر رخ کرو، چاہے ادھر کرو، چاہے ادھر کرو، چاہے ادھر کرو، سب طرف سب اللہ کے رخ ہے۔ مغرب، مشرق، شمال، جنوب سب طرف رخ کرنے کی اجازت ہے کعبے کے اندر نماز پڑھنے والوں کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، مسجد حرام میں نماز پڑھتے، 3 سال نماز فرض ہو جانے کے بعد جب آپ نماز پڑھتے تو آپ رکن یمانی کی طرف، جہاں حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، ادھر سے آپ نماز پڑھتے، اکثر ادھر سے پڑھتے، تو دونوں طرف آپ کا رخ ہو جاتا، کعبے کی طرف بھی ہو جاتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ نماز پڑھتے، ویسے دیگر طرف بھی پڑھتے، کبھی ادھر بھی پڑھتے، کبھی ادھر سے بھی پڑھتے، لیکن عام طور پر رکن یمانی کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرما رہے کہ میرے محبوب آپ کی پسند کا اتنا خیال ہے کہ آپ کا یہ چہرہ آسمانوں کی طرف رخ کرنا، بس اب ہم آپ کی پسند کا قبلہ آپ کا قبلہ بنا رہے ہیں، آپ اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں رہو اپنا رخ پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جنہیں کتاب عطا کی گئی، لَيَعْلَمُونَ، یہ ضرور بالضرور جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ قبلے کا پھرنا حق ہے۔ یہودیوں کو پتہ ہے کہ ان کا قبلہ ہمیشہ بیت المقدس نہیں رہنا تھا، پھر کعبۃ اللہ ہونا تھا، انہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، لیکن پھر ضد میں اور ہٹ دھرمی اور اناد میں مخالفتیں کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت ان کے حرکتوں سے، ان کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اللہ کہہ رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں کو، ان اہل کتاب کو ان کی ہر نشانی دے دیجئے، جو اس کا وہ مطالبہ کر رہے وہ پورا کر دیجئے، جو ان کی دل میں آ رہا ہے آپ وہ کر دیجئے۔ ما تبعوا قبلتک، پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ مسجد نبوی میں یہودی اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، رسول پاک صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کچھ مت کہو، پڑھنے دو انہیں ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز۔ اللہ فرما رہے آپ اتنی بھی انہیں چھوٹ دے دیں گے، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، ہو گیا جو ہو گیا 16-17 مہینے، اب نہیں کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور اہل کتاب میں سے بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں، جیسے بتلایا گیا ابھی کہ صخرہ کی طرف بیت المقدس میں موجود چٹان صخرہ یہ یہودیوں کا قبلہ، اور صخرہ کا مشرقی حصہ وہ عیسائیوں کا قبلہ۔ عیسائی ان کے طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے، یہودی مشرقی حصے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور پھر وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہودی اور عیسائی دونوں کے بھی اختلافات ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے الگ قبلے ہیں۔ ولئن اتبعت اهواءهم،
اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کی، اور آپ تو کرنے بھی نہیں والے تھے، گمان بھی نہیں تھا آپ سے، لیکن مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو اگر تم نے یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، حق آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، ہدایت کی راہیں معلوم ہو جانے کے بعد اگر پھر تم نے اتباع کی، انک اذا لمن الظالمین، تب تو تم بڑے ظالم ہوں گے، ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ، یہ آپ کو پہچانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر علماء یہود جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی روایتیں اتنی مشہور موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ ہماری بیویوں نے ہم سے چیٹنگ کی، ہماری بیویوں نے ہماری غیر موجودگی میں غلط راہوں میں داخل ہو گئی، چلی گئی۔ یہ تو امکان ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے بچے ہمارے نہ ہو، ہماری بیویوں نے دوسروں سے پیدا کیے ہو، یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، تو انہوں نے تو کہا کہ ہمارے بچوں کے بارے میں ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے بارے میں شک نہیں ہے کہ وہ آخری نبی ہے یا نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں جن کی علامتیں ہیں وہ علامتیں ان پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ 100% ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کا تذکرہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اتنا پکی بات ہونے کے بعد ان میں سے ایک جماعت لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق آپ کے رب کی طرف سے واضح طور پر آ گیا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لہٰذا یہ شک میں مبتلا ہونے والوں میں سے تم مت ہو جانا۔ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نصرانیوں ان شک میں تردد میں مبتلا لوگوں کی طرح تم مت ہو جانا، تمہیں تو حق پر ہونا چاہیے، تمہارا یقین تو کامل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اتنی جامع کتاب، اتنی محفوظ ترین کتاب قرآن مجید سے تمہارے دین کو ثابت کیا ہے، لہٰذا مومنوں کو کہا گیا کہ تم ہرگز شک شبہ میں مبتلا مت ہونا۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔